نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 258 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ حج یا عمرے کے ارکان میں شامل ہے؟ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں نہ پڑھ سکے تو کیا اس کے حج یا عمرے میں کوئی کمی ہو جاتی ہے؟ اور اس بارے میں عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں لگاتار مسجد نبوی میں پڑھنے پر یہ بشارت دی گئی ہے کہ ایسے شخص کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے براءت نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ ایک فضیلت والا مستقل عمل ہے، اس کا حج یا عمرے سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کسی کو موقع ہو تو کر لے اور موقع نہ ہو تو اس کے نہ کرنے کی وجہ سے حج یا عمرے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح فتاویٰ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ فضیلت والی بات اصل میں مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اپنی قیام گاہ پر ہی نماز پڑھنا افضل ہے، اور وہ اگر اپنے قیام گاہ پر ہی نماز پڑھیں گی تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ سوال کر رہے ہیں کیا عمرے کے سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے یا موقع ملے تو زیادہ عمرے بھی کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عمرے کے سفر میں میقات سے تو ایک عمرے کا احرام باندھا جائے گا، پھر عمرہ کرنے کے بعد اگر آدمی کا وہیں قیام ہے تو وہ حل میں جا کر یعنی مسجد عائشہ یا جعرانہ یا کسی بھی حل کی جگہ پر جا کر احرام باندھ کر مزید عمرے کر سکتا ہے۔ جتنے بھی عمرے کرے اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ باقی زیادہ افضل علماء نے لکھا ہے کہ طواف کرنا ہے، جتنا زیادہ طواف کیا جائے وہ بہتر ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ بیمار ہے اور اسے لنگوٹ باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اب وہ حج کو جا رہا ہے تو احرام میں اگر وہ لنگوٹ باندھے تو اس پر کیا جنایت لازم ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ ضرورتاً محرم کے لیے لنگوٹ باندھنا ناجائز نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ لنگوٹ باندھتا ہے تو اس پر کوئی جنایت لازم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر نیکر پہنے یا انڈر ویئر پہنے تو حسب ضابطہ جنایت لازم ہوتی ہے، اس سے احتراز کرنا ہوگا۔ پوچھتے ہیں شعبان کے مہینے میں رشتہ دار کے یہاں جو حلوہ بھیجا جاتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شعبان کی خاص متعین تاریخ کو حلوہ بنانا اور اس کو موجب اجر و ثواب سمجھنا یہ بلا شبہ بدعت ہے، اس لیے ایسے حلوے سے آدمی کو احتراز کرنا چاہیے تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو۔ بہتر ہے کہ واپس کر دیا جائے جہاں سے آئے، نہیں تو غربا میں بانٹ دیا جائے۔ پوچھتے ہیں نزلہ زکام کے لیے حدیث میں کوئی دعا منقول ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ خاص طور پر نزلے یا زکام کے لیے کوئی دعا پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بہرحال کرنی چاہیے، اور دعا ہر خیر کی جا سکتی ہے اور شر سے پناہ کی بھی کی جا سکتی ہے، شفا کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، اور اس شفا کے اندر نزلہ زکام بھی داخل ہوگا۔ جو شفا کی دعائیں ہیں ان کو دیکھ لیا جائے۔ سوال ہے کہ اگر کسی عورت نے قرآن مجید کے حرف پر انگلی رکھ کر دل میں قرآن کریم پڑھا تو اسے تلاوت کہا جائے گا یا نہیں، اور اس طرح پڑھنے سے ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ خاص طور پر
اس طریقے سے پڑھنے پر قرأت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ قرأت کے لیے زبان سے حروف کی ادائیگی ضروری ہے، اور جو صورت آپ لکھ رہے ہیں اس میں حروف کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اگر قرأت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو باقاعدہ پڑھنا پڑے گا، محض انگلی رکھ کر کے دل میں سوچنے سے قرأت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عورت کے سر پر بالکل بال نہیں ہیں، ان کو کیمو چڑھایا گیا تھا جس سے بال جھڑ گئے، اور وہ ماشاءاللہ مالدار ہیں اور ان پر حج فرض ہے، اب اگر وہ اسی حالت میں حج کو جائیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ احرام سے باہر کیسے آئیں گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس بات کی امید ہو کہ بال بعد میں آ جانے والے ہیں تو وہ مؤخر کر دیں اور اگلے سال حج کریں، اور اگر اسی سال حج کو جا رہی ہیں اور بال بالکل نہیں ہوئے تو چوتھائی سر پر صرف قینچی چلا دی جائے گی، جیسے کہ کاٹنے کے لیے چلائی جاتی ہے اس طرح چلا دی جائے گی، اور یہ چلا دینا ہی کاٹنے کے قائم مقام ہو جائے گا اور وہ احرام سے باہر آ جائیں گی۔ پوچھ رہے ہیں کہ اس بار الیکشن کی اہمیت کی پیش نظر عدت میں بیٹھی ہوئی عورت ووٹ ڈالنے گھر سے باہر جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ووٹ ڈالنا ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عدت کی خلاف ورزی کی جائے، لہذا انہیں عدت کے دوران ووٹ کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں 15ویں شعبان کی رات میں اپنے گھر میں پوری رات جاگ کر عبادت کرنا کیا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عبادت تو جتنا جی لگے اتنی کرنی چاہیے، زبردستی جاگنا یا محض جاگنے کو عبادت سمجھنا اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ عبادت نشاط کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ ہونی چاہیے، جتنی بھی ہو جائے، اور اگر نیند آ جائے تو کچھ دیر آرام بھی کر لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ اس رات میں آرام کرنا کوئی منع ہو، بلکہ جس میں سہولت ہو وہ عمل کر لیا جائے۔ پوچھتے ہیں شب برات یا شب قدر میں راتوں کو گھر میں جا کر عبادت کرنا افضل ہے یا مسجد میں عبادت کرنا افضل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو لوگ معتکف ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، وہ تو بہرحال مسجد ہی میں عبادت کریں گے، اور جو معتکف نہیں ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں یکسوئی کے ساتھ عبادات میں ان راتوں کو گزاریں۔ پوچھتے ہیں شعبان کے مہینے میں ایام 20 کے روزے میں افطاری کے لیے اچھا کھانا بنانا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کھانا بنانے میں شرعاً کوئی تحدید نہیں ہے، جو بھی سہولت کے ساتھ میسر ہو وہ کھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا غسل کرنے کے لیے محض پورے بدن پر پانی بہانا کافی ہے یا منہ میں بھی پانی لینا ضروری ہے، اور ناک میں بھی کہاں تک پانی ڈالنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ واجب غسل میں منہ اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر یہ نہیں پہنچایا جائے گا تو غسل ناقص رہے گا۔ سوال کرتے ہیں اگر مقیم مقتدی مسافر امام کی نماز کے بعد اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے قرأت کر لے تو کیا حکم ہوگا؟ سجدہ سہو ہوگا یا دوسری صورت ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ قرأت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ لاحق کے درجے میں ہے، اور لاحق اگر کوئی عمل ایسا کرے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھتے ہیں خواتین فرض نمازوں اور سنت مؤکدہ کی نیت کس طرح کریں گی؟ مؤکدہ کی نیت کس طرح کریں گی؟ پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے کہ
فرض کے لیے فرض کی نیت کی جائے گی، سنت کے لیے سنت کی جائے گی، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں خواتین جہری اور سری نمازوں میں قرأت کس طرح کریں گی؟ کیا اتنی بلند آواز سے کر سکتی ہیں کہ وہ خود سن سکے؟ خواتین اتنی آواز سے قرأت کر سکتی ہیں کہ خود سن لیں، لیکن کسی دوسرے تک آواز نہ پہنچے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اگر پہنچ گئی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں زید کے پاس 50,000 روپے تھے اور اس پر سال بھی گزر گیا، اب رقم چوری ہو گئی، تو گزشتہ سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب پورا سال گزر چکا اور وہ رقم محفوظ تھی، اس لیے اسے گزشتہ سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، جب وسعت ہو تو ادا کرے۔ سوال کرتی ہیں کہ کیا مستورات آرٹیفیشل انگوٹھی پہن سکتی ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ آرٹیفیشل انگوٹھی سادہ ہو، لوہے کی یا پیتل کی، اس پر کوئی نکل نہ ہو، تو ایسی انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے جائز ہے۔ ہاں اگر اس پر سونے یا چاندی کی نکل ہو اور دیکھنے میں سونے چاندی کی لگیں تو عورتوں کے لیے پہننا درست ہوگا، مردوں کے لیے نہیں۔ سوال ہے فقیر اپنی نظر کی قربانی کا گوشت خود کھا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ خود اپنی منظورہ قربانی کی اس نے نظر مان رکھی ہے، اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، فقراء کو دینا پڑے گا۔ سوال کرتے ہیں مسجد کے ذمہ دار نے مکتب کے طلباء اور ذمہ داران مسجد اور جلسے کے خاص مہمانوں کو ایک دیوار گھڑی ہدیے میں دی، اور وہ رقم جس سے گھڑی خریدی گئی ہیں وہ مکتب کی ماہانہ فیس کی آمدنی سے 30,000 اور مسجد کے فنڈ سے 20,000 کی رقم لگائی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ مسجد کی رقم اس فنڈ میں لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد کی رقم ان ہدیے تحائف میں لگانا جائز نہیں ہے۔ اتنی رقم چندہ کی جائے الگ سے اور مسجد کے فنڈ میں جمع کی جائے۔ البتہ مکتب سے جو رقم حاصل ہوئی ہے اس میں مکتب کے مفاد کے لیے اگر یہ رقم خرچ کی جائے گی تو درست ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ زمین والا دوسرے سے 60,000 روپے لے کر اپنی زمین اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور جس نے رقم دی ہے وہ اس زمین سے کاشتکاری کر کے فائدہ بھی اٹھاتا رہتا ہے، اس میں سالوں گزر جاتے ہیں۔ پھر جب زمین کا مالک وہ رقم واپس کرتا ہے تو اپنی زمین حاصل کر لیتا ہے، اور وہ جو فائدہ اس نے اٹھایا ہے رقم دینے والے نے وہ اس کی جیب میں جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ معاملہ سراسر سودی ہے اور ناجائز ہے۔ اگر ایسا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بیع الوفا کی صورت اپنانی چاہیے، قریبی علماء سے پوچھ کر اس کی تفصیلات معلوم کر لیں۔ پوچھتے ہیں نومولود بچی کے کفن پر 3 گرہیں باندھنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ گرہ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر باندھ دے تو منع بھی نہیں ہے۔ کیا نومولود بچی کے اعضاء سجود پر بھی کافور لگایا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، لگانا بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک خوشبو ہے اور حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ پوچھتے ہیں نومولود بچی کا جنازہ کس طرح لے جایا جائے گا، چارپائی پر یا بغیر چارپائی کے؟ جواباً عرض ہے ہاتھ پر اٹھا کر لے جائیں گے، اور اگر کسی چھوٹی چارپائی پہ رکھ دیں تب بھی کوئی ناجائز نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں نومولود بچے یا بچی کی جنازے کی نماز کس چیز پر رکھ کر پڑھی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کسی بھی اونچی جگہ رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور چارپائی پر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی دیوار پر رکھ دیں، چبوترے پر رکھ دیں، پاک جہاں صاف جگہ ہو نیچے رکھ دیں، سب کی اجازت ہے۔ نومولود بچی کو کتنے کپڑوں میں کفن کیا جائے؟
ان کپڑوں کی مقدار کتنی ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ بچی چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، افضل یہی ہے کہ بچی کے لیے 5 کپڑے اور بچے کے لیے 3 کپڑے ہوں۔ لیکن اگر آسانی اور سہولت پیش نظر ہے تو بچہ ایک کپڑے میں، نومولود بچہ، اور بچی 2 کپڑوں میں اس کی تکفین ہو سکتی ہے، شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔